بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب گرامی، آج ہمارا یہ تخصص فی الفقہ کا 25واں سبق ہے، اور اس 25ویں سبق کے اندر ہم تقلید کے مراتب پڑھیں گے، کیونکہ پچھلے سبق میں مسئلہ تقلید کو تھوڑا سا ذکر کیا تھا۔ اب یہاں تقلید کے مراتب کو بیان کریں گے۔ سب سے پہلا درجہ عامی شخص کی تقلید ہے۔ عامی شخص یعنی جس کو قرآن و سنت کی معرفت حاصل نہیں ہوتی، اور جو علوم قرآن و سنت سے متعلقہ ہیں ان میں اس کو مہارت کا درجہ حاصل نہیں ہے۔ اس میں وہ علماء بھی شامل ہیں جو کسی مدرسہ یا جامعہ سے رسمی طور پر فارغ التحصیل ہیں، اور ان میں قرآن و حدیث کی روشنی میں آرائے فقہیہ کو پرکھنے کی صلاحیت بالکل نہ ہو۔ ان تمام کا حکم یہ ہے کہ وہ امام معین کی پیروی کریں اور صرف اپنے امام کے قول پر ہی عمل کریں، کیونکہ ان کے امام کا قول ہی ان کے حق میں دلیل ہے، اور ان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ صرف اپنی رائے سے اپنے امام کے قول کو کتاب و سنت کے خلاف قرار دیں، کیونکہ ان کے پاس وہ مطلوبہ علم اور استعداد نہیں ہے جو ایسا حکم لگانے کے لیے ضروری ہے۔ اور تقلید کا دوسرا درجہ یہ ماہر عالم کی تقلید ہے۔ اس سے مراد وہ شخص ہے جو مکمل اتحاد کے درجے کو تو نہ پہنچا ہو، لیکن قرآن و سنت کے علوم کی وسیع معرفت، اپنے امام کے مذہب کی مہارت اور ماہر اساتذہ کے پاس ایک طویل عرصہ تک فقہ افتاء کی مشغولیت سے اس کو ایسی مضبوط صلاحیت حاصل ہو گئی ہو جس سے وہ فقہ احکام کے دلائل میں غور و فکر کر سکتا ہو۔ تو ایسے عالم اگرچہ اکثر فقہی ابواب میں اپنے امام کی تقلید کرتا ہے، لیکن جب وہ اپنے امام کے کسی قول کو نص صریح کے معارض دیکھتا ہے تو خوب غور و فکر کے بعد بھی اسے اس نص کا کوئی جواب نہیں ملتا، تو اس کے لیے جائز ہے کہ اس نص صریح کی وجہ سے اپنے امام کے قول کو چھوڑ دے، جیسا کہ ہم پہلے حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے بارے میں بھی بیان کر چکے ہیں۔ اسی طرح یہ دوسری قسم ہے۔ تو گزشتہ اسباق میں بھی یہ بات آئی ہے کہ حامل قرآن کو اگر یہ محسوس ہو کہ کسی مسئلے میں اس کے امام کے قول پر عمل کرنے میں سخت تنگی ہے، اور ایسی عمومی ضرورت پیش آ چکی ہے کہ ائمہ اربعہ کے مذاہب جن کی پیروی کی جاتی ہے ان میں سے کسی دوسرے کے مذہب کو لینا ضروری ہو گیا ہے، تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ کسی دوسرے مجتہد کے قول پر فتویٰ دے اور عمل کرے، جیسا کہ حنفیہ نے زوجہ مفقود اور دیگر کئی مسائل میں اس بات پر عمل کیا ہے، اور اپنے مقام پر اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آگے بھی بیان کریں گے۔ دیکھیں، زوجہ مفقود میں ابا حناف نے اپنے قول کو چھوڑ کر دوسرے مسلک پر عمل کر لیا، اور ضرورت کے مطابق بھی یہی ہے۔ آگے تیسرا درجہ، تقلید کا تیسرا درجہ، یہ مجتہد فی المذہب کی تقلید ہے۔ تیسرا درجہ کس کا ہے؟ ذرا غور سے سنیں۔ مجتہد فی المذہب کی تقلید ہے، جو اصول میں اپنے امام کا مقلد ہوتا ہے، لیکن اسے فروع یا مخصوص نئے پیش آنے والے مسائل میں درجہ اجتہاد حاصل ہوتا ہے۔ اس قسم میں اصحاب تخریج، اصحاب ترجیح اور مجتہد فی المسائل سب ہی شامل ہیں۔ یہ سارے کے سارے، جیسے کہ ان کی تفصیل آگے بھی آئے گی، اور ہم نے پہلے اس کی تفصیل طبقات فقہا میں بھی مختصراً اس کی بیان کی تھی۔ اور چوتھا درجہ تقلید کا، یہ مجتہد مطلق کی تقلید ہے۔ چوتھا درجہ مجتہد مطلق کی تقلید ہے، جو اگرچہ کتاب و سنت سے مستقل طور پر مسائل مستنبط کرتا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ تقلید سے
اس کو بھی چھٹکارا نہیں ہوتا، یعنی وہ صحابہ و تابعین کے اقوال پر نظر رکھتا ہے، احکام قرآن و سنت کی تشریح میں ان سے استدلال کرتا ہے، اور بسا اوقات جب اسے قرآن و سنت کی کوئی نص صریح نہیں ملتی تو اپنی ذاتی رائے پر صحابہ و تابعین سے کسی قول کو جو اسے مل جاتا ہے ترجیح دیتا ہے۔ جیسے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ اکثر و بیشتر امام نخعی علیہ رحمہ کے قول کو لیتے ہیں، اور امام شافعی علیہ رحمہ ابن جرائج کے قول کو لے لیتے ہیں، اور اسی طرح اللہ آپ کا بھلا کرے امام مالک علیہ رحمہ مدینہ منورہ کے فقہائے 7 کے اقوال لے لیا کرتے تھے۔ تو یہ اس کے تقلید کے چند مراتب تھے جو میں نے آپ کے سامنے مختصراً بیان کیے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔